أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال نعم إنكم لمن المقربين. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال نعم، فرعون بولا اور کہنے لگا ہاں ہاں، وَإِنَّكُمْ، اور تم ہوگے لمن المقربین، اور تم ہوگے ہمارے پاس، ہمارے ساتھ رہا کرو گے. بادشاہوں کا قرب یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے، اور ایسا بادشاہ جس کی سلطنت کا زوال علیہ باللہ وہ بظاہر نظر نہیں آتا تھا، سوچ نہیں سکتے تھے، انہوں نے کہا تم ہمارے قریب رہو گے، ہمارے ساتھ رہا کرو گے. حالانکہ یہ بادشاہوں کا قرب جو ہے نا، یہ آگ ہے، جلا دیتی ہے انسان کو. بس اتنے فاصلے پر رہے کہ اس سے تاپتا رہے، زیادہ قریب نہ ہو، یہی ہوتا ہے. اس نے کہا کہ انکم لمن المقربین، تم تو بادشاہ، تم تو ہمارے بہت قریب رہو گے. یہ قرب سے ہوتا کیا ہے بادشاہوں کی؟ مال میں اضافہ ہوتا ہی ہے. اگر گورو ہمارے جیسا فراڈ کرنے کا، وزیر اعظم سے دستخط کرانے کا، پرمٹ لے لینے کا، کانٹریکٹ لے لینے کا، ایکسپورٹ امپورٹ کے لائسنس لے لینے کا، اور اگر یہ دور نہ ہوتا، نہیں تھا جس زمانے میں، اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ لمن المقربین، عزت میں اضافہ، جاہ میں اضافہ. یہ ہے حب جاہ، کہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھنا کہ لوگ میری عزت کریں. نتیجہ اس کا یہ نکلتا تھا کہ بادشاہ کے محض قریب رہتے تھے، بغیر پیسے لیے ہوئے، تنخواہ کے بھی، کہ جدھر جائیں لوگوں کو پتا ہو کہ یہ پرائم منسٹر کا سیکرٹری ہے، یہ بادشاہ سلامت کا بڑا قریبی ہے، اس کے بڑے لمبے ہاتھ ہیں، اس کی بیک پہ پریزیڈنٹ ہے. یہ سب چیزیں حب جاہ ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اس کے اسباب اور سامان اور یہ چیزیں مہیا کرنا. انکم لمن المقربین، اس نے کہا تم ہمارے بہت قریب رہو گے. یہ وہ چیز ہے. ہندوستان جو تباہ ہونا تھا نا، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ دارا شکوہ سب سے زیادہ قریب تھا اپنے باپ کے، اسی لیے تو سبک مزاج کا تھا، اسی لیے تو برداشت نہیں کر سکتا تھا. وہ سمجھتا تھا جو میں نے کہہ دیا بس آخری حرف یہی ہے، کوئی کہہ نہیں سکتا تھا اس کے متعلق کہ حضور یوں نہیں یوں کر لیں. برنیئر نے اس پہ لکھا ہے، اس نے کہا بڑا پڑھا لکھا تھا، سب کچھ تھا، مگر اس کے مزاج میں نے ایک بات دیکھی کہ آن کی آن میں فیصلہ کرتا تھا اور کوئی اس کے فیصلے پہ اسے ٹوک نہیں سکتا تھا اور لوگوں کو کھڑے کھڑے ذلیل کر دیتا تھا. اور شاہ جہان بادشاہ پہ اسی کا جادو چلتا تھا. اور اس کے بھی پیچھے جہاں آرا بیگم تھی، بیگم صاحبہ شاہ جہاں کے مزاج پہ چھائی ہوئی تھی، اور بیگم صاحبہ کا دوسری طرف چہیتا یہ بیٹا تھا دارا شکو. اسی لیے اورنگزیب ہی بدنام ہے اور کوئی بدنام نہیں ہے نا. شاہ جہان نے اپنے بھائی کو جو قتل کروایا تھا حکومت کے لیے، اس کو کوئی نہیں کہتا. شاہ جہان نے بھی تو اپنے بھائی کو کام بخش کو قتل کروایا تھا، اس کو کوئی نہیں پوچھتا، اورنگزیب کو پوچھتے ہیں سارے کہ اورنگزیب نے یہ بڑا جرم کیا. اور ان سب حرکتوں کے ساتھ ساتھ اس اورنگزیب تو پھر دارا شکو ہی لکھتا ہے، جہاں بھی اسے لکھتا ہے. دوسرے بھائی کو دیکھو مراد کو، وہ دارا شکو کو ہمیشہ لکھتا ہے ملحد. کئی جگہ حتیٰ کہ اورنگزیب کو تحریر جو لکھی ہے کہ ہم بھائی آپس میں مل کے والد کی اس وراثت کا کوئی فیصلہ کریے، وہ ہر جگہ لکھتا ہے کہ اس ملحد کو دیکھو، یعنی دارا شکو کو، یہ والد کے مزاج پہ کیسا چھایا ہوا. تو بادشاہوں کا قرب یہ بڑی چیز ہے، حب جاہ ہے، تاکہ لوگ ہمیں جانیں، ہمیں پہچانیں، ہمارے بڑے تعلقات ہیں، یہ چیزیں ہیں. اس سے بچنا چاہیے. اپنے آپ کو اس عزت سے آدمی بچا کر رکھے جس کے متعلق شبہ ہو جائے کہ یہ عزت اگر میری لوگوں تک پہنچی تو میرا دماغ خراب ہو جائے گا، میں کہیں ظلم نہ کرنے لگ جاؤں.